واسطے سے بھی ہے، جہد جستجوے علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جاری ہے۔ جیسے جیسے ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ویورز بھی بڑھ رہے ہیں، رونقیں بھی بڑھ رہی ہیں، دلچسپیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ بہت اچھے فیڈ بیکس بھی مل رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کبھی ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے تو ہم دوسروں کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایف جی این چینل کے ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ ایف جی این چینل کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ ذہنی آزمائش کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو اس پروگرام کو، اس چینل کو دیکھنے کی ترغیب ضرور دلائیں۔ آج کچھ انٹرسٹنگ بھی ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ دو نئی ٹیم بھی ہے۔ ہر بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے چہرے ہو، نئی ٹیمز ہو، اور ہندوستان بھر سے ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ناظرین بھی ہمیں ہندوستان بھر سے دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹیم بھی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ہند کے مختلف علاقوں سے ہمیں جوائن کرتی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ دو نئی ٹیم ہیں، نئے چہرے ہیں، ان سے ان کا انٹروڈکشن بھی لیں گے۔ یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے علم دین کا شوق بڑھانا۔ ہمارے ناظرین کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے۔ علم دین سیکھنے کے ویریس میتھڈس ہیں۔ ڈائریکٹ میں اگر آپ کے سامنے سپیچ ڈیلیور کرتا ہوں تو اس ذریعے سے بھی آپ سیکھیں گے، سوال و جواب کے انداز سے بھی سیکھیں گے۔ ہمارا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ کوئز کانٹیسٹ کے ذریعے سے آپ تک ہم علم دین پہنچائیں۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے ایسے سوالات اب تک ہم نے کیے کہ جس سے آپ کی بیسک فاؤنڈیشن، اسلامک بنیاد، جو اسلامک نالج کی جو بنیادی معلومات ہیں، یہ الحمدللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا۔ نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، آج بھی بہت کچھ انٹرسٹنگ اسلامک نالج آپ تک ڈیلیور کریں گے سوال و جواب کی صورت میں۔ مقابلہ بھی ہوگا، علم دین میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمارے گیسٹ سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے۔ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں۔ تو آج انشاءاللہ ایک چیز میں ایڈ کر رہا ہوں اس پروگرام کے اندر، وہ یہ کہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہمیں اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، کڈس ناظرین ہیں جو ہمیں کڈس دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہم لے کر حاضر ہوئے۔ وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے۔ اس میں یہ بیان کرنا ہے، بچوں نے آڈیو میں یہ بیان کرنا ہے کہ آج کا دن میں نے روزے سے گزارا، یعنی جو پچھلا دن ہمارا گزرا ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تھا تو آپ نے ایک آڈیو ریکارڈ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میرا نام نور فاطمہ ہے اور میں نے آج روزہ رکھا۔ آپ ساتھ میں اپنی عمر بھی بتا سکتے ہیں کہ میری عمر اتنے سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے۔ تو اس سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی روزہ رکھنے کی دلچسپی بڑھے۔ بچوں کو روزہ رکھنے کی، نماز پڑھانے کی ہمیں عادت ابھی سے ڈالنا چاہیے۔ فورس نہیں کرنا، بہت چھوٹے بچے ہو تو فورس نہ کریں، شوق بڑھانے کی کوشش کریں، ان کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں فوراً اپنے امی ابو کا فون اٹھائیں اور آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا۔ اور انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو آج کا سوال بھی ہم بتائیں گے، تو پھر آپ نے جوابات بھی ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کرنے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہماری ٹیم کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دونوں ٹیم جو تشریف لائی ہے، دونوں کا تعلق ممبئی سے ہے۔ تو ممبئی والے تو آج آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لنک شیئر کر دیجئے۔ تو ماشاءاللہ ہم سب سے پہلے چلیں گے ٹیم اے کی جانب۔ تو ٹیم اے سے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام ڈاکٹر عبدالسلام اتاری ہے. ماشاء اللہ. میں شعبہ NRF ممبئی سب کا خادم ہوں. ساتھ ہی ساتھ میرے پاس شعبہ روحانی علاج بھی ہے، اور الحمدللہ میں ڈاکٹروں کی مجلس کا بھی خادم ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اپنی خود کی کلینک جی جی ہاں، پریکٹس کرتے ہیں؟ میری خود کی کلینک ہے. جی میں گونڈی میں میری خود کی کلینک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین کے ڈاکٹر صاحب ہیں اور ماشاء اللہ جنرل فزیشین ہے، کلینک ان کی ہے، مگر ساتھ ساتھ میں اپنے فارغ اوقات میں دعوت اسلامی کی دینی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. GNRF جو کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ویلفیئر ونگ ہے، اس کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. ڈاکٹر مجلس کی ذمہ داری ہے، اور شعبہ روحانی علاج میں ایک عرصے سے ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام بھائی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. فی سبیل اللہ ماشاء اللہ امت کی خدمت کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے پروگرام جزاک میں. اللہ خیر. نیکسٹ ہمارے ٹیم اے کے اسلامی بھائی. میرا نام محبوب اتاری ہے. جی میں دنیاوی فیلڈ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، اچھا، اور جو تنظیمی طور پر سرکل کی خدمت ہے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہے تو اکاؤنٹنٹ بھی ہے. ماشاء اللہ حلال روزگار کما رہے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے سے دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین آپ کو بھی ہم ہمارے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. جی، میرا نام ایاز احمد اتاری ہے. جی میں ممبئی سبربن 1 ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ اور شعبہ روحانی علاج میں بھی خدمت ہے. ماشاء اللہ. شعبہ روحانی علاج کیا کرتا ہے آج پہ؟ شعبہ روحانی علاج الحمدللہ دکھیاروں اور غمزدوں کو، پریشان حالوں کو مفت میں تعویذات دیتا ہے. سبحان اللہ. آج اس کو بھی کمرشل بنا دیا گیا ہے. تو ماشاء اللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ سے بھی فارغ ہے، مدنی بھی ہے، ابھی پڑھائی چل اور رہی ہے اچھا الحمدللہ، ماشاء اللہ پڑھائی جاری ہے، آخری درجے میں. اور انشاءاللہ ان قریب یہ عالم دین بن جائیں گے، اور شعبہ روحانی علاج کے ذریعے سے امت کی خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا شعبہ ہے دعوت اسلامی انڈیا کا شعبہ روحانی علاج. اس میں الحمدللہ فی سبیل اللہ تعویذات، اوراد، وظائف دیے جاتے ہیں. آئیے اب ہم ہمارے نیکسٹ اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں ٹیم بی سے. میرا نام محمد وسیم اتاری. جی میں IT فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، اور فی الحال دعوت اسلامی کی ذمہ داری میں سرکل پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی خدمت ہے میرے پاس. ماشاء اللہ. MNC کمپنی میں کام بھی کرتا ہوں الحمدللہ. جی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں. IT فیلڈ سے ہمارے وسیم بھائی کا تعلق ہے، اور ماشاء اللہ انہیں میں پرسنلی جانتا ہوں. بہت الحمدللہ دینی خدمات کرتے رہتے ہیں اور دعوت اسلام انڈیا کے لیے وقت دیتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ سارے اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دنیاوی مصروفیات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں. تو انشاءاللہ اب ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے. آئیے سب سے پہلے پروگرام کا فارمیٹ میں آپ کو عرض کر دیے دیتا ہوں. ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہمارے ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ جو ہے اس کا نام ہے علم نور ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم جو ہے وہ اشعار دیتے ہیں انکمپلیٹ، جس سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں عشق کے بول. تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ، اور چوتھا سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات جو کہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان سیگمنٹس کو شروع کریں گے. باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ کروائیں گے. بٹ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعت انشاءاللہ ہمارے نعت خواہ سے سنتے ہیں. رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ. میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو یا رسول اللہ.
کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، اگر میں خواب میں دیدار پاؤں یا رسول اللہ، اگر میں خواب میں دیدار پاؤں یا رسول اللہ، لپٹ کر قدموں سے قربان جاؤں یا رسول اللہ، لپٹ کر قدموں سے قربان جاؤں یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. تو انشاءاللہ ٹیم اے سے پہلے سوال کریں گے. فارمیٹ یہ ہے کہ اگر آپ جواب صحیح دیں گے تو 2 پوائنٹس ملیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہے. آپ ریڈی ہیں، پریپیئرڈ ہیں؟ چلے ٹھیک. سوال ہے فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں، فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، البتہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، جنات آگ سے بنے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے سوال ہے، مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے دروازے تک چھوڑ کر آئیں، رخصت کرنے جائیں. جی ہاں، جب کبھی گھر میں مہمان آئے
تو اسے ایسے ہی رخصت نہ کر دیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دروازے تک ہم مہمان کو چھوڑنے جائیں، رخصت کرنے جائیں۔ تو ماشاء اللہ ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ ٹیم اے سے پھر سے سوال ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کل بروز قیامت سور پھونکیں گے۔ جی، مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، مختلف کام ہیں۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تو ماشاء اللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی ہاں، اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی سے سوال ہے، کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جی میں سوال دوہرا دیتا ہوں، کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ مسجد۔ ناظرین ماشاء اللہ یہ جواب درست ہے۔ مسجد یہ شیطان سے بچاؤ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو شیطان سے بچے رہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد میں گزارے۔ میں دعوت دوں گا ہمارے عاشقان رسول کو، اسلامی بھائیوں کو، کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ آپ اعتکاف کریں۔ ماشاء اللہ بڑی تعداد میں کئی عاشقان رسول نے 30 دن کا یعنی مکمل رمضان کا اعتکاف کیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں۔ تو آپ بھی نیت کر لیں، اگر 30 دن آپ نہ کر سکے کوئی بات نہیں، آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرنے کی نیت کر لیں۔ جگہ بجگہ مختلف شہروں میں دعوت اسلامی انڈیا کے جانب سے الحمدللہ آخری عشرے کا سنت و برے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ بھی مسجد میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بھی بچیں گے اور بہت ساری نیکیاں کمانے کا موقع بھی ملے گا۔ جی ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کیے۔ جی ٹیم اے سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا، غالباً انسان سے 2000 سال قبل۔ جی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے یعنی آپ کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے جو ہے وہ جنات تھے، اور اس دنیا میں پہلے جنات کا بسیرا تھا، پھر جو ہے وہ ہیومن سیٹلمنٹ ہوا، یوں کہہ لیجیے۔ تو پہلے یعنی انسانوں سے پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب ٹیم بی سے سوال ہے، جنت کے 2 درجوں کے درمیان کتنی مسافت ہے، کتنا ڈسٹینس ہے؟ زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا۔ وسیم بھائی آپ بھی ریپلائی کر سکتے ہیں، مائک آپ کو بھی ہاں اس پہ کر سکتے ہیں، جی کریں آپ۔ زمین و آسمان کے جو فاصلہ اس کے حساب سے اس کا فاصلہ ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ پاک کی رحمت بھی بہت بڑی ہے اور اللہ پاک کی جنت بھی کافی وسیع ہے۔ اللہ پاک نے ایسی نعمتیں جنت میں ہمارے لیے تیار رکھی ہے کہ بس اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس ڈالنے ہوں گے، کوششیں کرنی ہوگی۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی دنیا میں تو ہم کوشش کرتے ہیں نا اسے حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طرح جنت کو بھی پانے کے لیے، حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو ماشاء اللہ وسیم بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ جی ٹیم اے سے سوال ہے، شب معراج بیت المقدس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو کتنی رکعت پڑھائی؟ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جی ہاں ماشاء اللہ، اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء بھی ہے اور امام الانبیاء بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں بہت سارے ایونٹس جو ہے وہ طے کیے، بہت بڑی جرنی طے کی بہت ہی کم ٹائم کے اندر، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت بھی فرمایا۔ کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 2 رکعتیں پڑھائی۔ جی ہاں، تو ماشاء اللہ ہماری ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس۔ ٹیم بی کی باری ہے اور یہ سیگمنٹ کا آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ انہیں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے ایسی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. تو ایسی ایسی نعمتیں انشاءاللہ ہمیں جنت میں دیکھنے کو ملے گی. مگر سب سے بڑی نعمت کسی جنتی کے لیے وہ یہ ہوگی کہ اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ پاک کا دیدار کریں گے انشاءاللہ, دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اور آئیے اب ہم چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیگمنٹ میں الحمدللہ دونوں ٹیم نے 8 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. تو ابھی تک ماشاءاللہ دونوں کے سکورز ایکول ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کے سیگمنٹس میں کیا ریزلٹ آتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 ہمارے پیارے ہی معزز ترین الحمدللہ گیسٹ ہمارے ساتھ عموماً تقریباً سارے ہی روزوں میں ہو رہے ہیں الحمدللہ, اور ان کی برکتیں ہم پا رہے ہیں, ان سے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں. بڑا ہی جو ہے وہ الحمدللہ ان کا دلچسپ انداز ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج کا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج کا ٹاپک ہے حسد, جیلسی. تو یہ جیلسی والی بیماری معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ کسی میں اگر کوئی ہنر ہے, کوئی سکل ہے یا کوئی نعمت اس کے پاس ہے تو لوگ اسے حسد کرتے ہیں. تو حسد کیا ہے, حسد کے نقصانات کیا ہے اور حسد سے کیسے بچا جائے, انشاءاللہ آج اس پروگرام کے اندر, اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ہمارے گیسٹ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اجاز بھائی بھی ساتھ میں ہیں ماشاءاللہ اور جنید برکاتی صاحب بھی ہمارے ساتھ میں ہیں. جی اجاز بھائی, سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے حسد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد جیسے عام زبان میں تو جیسے آپ نے اس کو ایک انگلش لفظ کہا جیلیسی, جی اور اس کو عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو کسی سے جلنا, یہ حسد کہلاتا ہے. اور جو کتابوں میں اس کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا. اللہ, یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, جی اور یہ بھی ساتھ تمنا ہو کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اللہ اکبر. یہ ہے حسد, جی جسے جیلسی یا کسی سے عام زبان میں جو کہا جائے کہ کسی سے جلنا. جی اس کے تعلق سے جو ہے وہ ایک بہت ہی پیاری چیز میرے پاس میں نے پڑھی تھی. کہا جاتا ہے کہ ونرز فوکس آن وننگ. جو ونرز ہوتے ہیں, جو جیتتے ہیں اور آگے رہتے ہیں دوسروں سے, تو ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے, ان کی ایک ہی طرف ان کی نظر ہوتی ہے جیتنے پر. اور لوزرز جو ہوتے ہیں دے فوکس آن ونرز, ان کی توجہ جو ہے وہ جیتنے والوں پر ہوتی ہے. تو وہ اس وجہ سے فوکس نہیں کر پاتے اور جیت نہیں پاتے. تو اگر ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں گے, دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے رہیں گے, تو ہم کیسے آگے بڑھ پائیں گے؟ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اسی میں صرف ہو رہا ہے, دوسروں کے بارے میں سوچنا, دوسروں کے بارے میں حسد کرنا, جیلسی کرنا. تو یہ ٹائم ہمارا برباد ہو رہا ہے, ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے. قرآن میں کچھ ایسی باتیں اور حدیث کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ہو تو پلیز جو ہے وہ حسد سے متعلق کچھ باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. سید صاحب, حسد جو ہے جی یہ ایک باطنی مرض ہے, گناہ کا کام ہے. اور کچھ ہوتے ہیں ظاہری گناہ جی اور کچھ ہوتے ہیں باطنی گناہ. جی بندہ جب ظاہری گناہ کرتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے, جیسے نمازیں چھوڑ دی, جی, رمضان کا مہینہ ہے روزے چھوڑ دیے. معاذ اللہ شراب پی رہے, ہاں, یہ اس طرح کے گناہوں کو انسان کا دل قبول کر لیتا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں, ظاہر ہو جاتے ہیں. جی ظاہر ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرا دیکھ کر بھی دوسرے نے دیکھا تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, اگر اسے پتہ چل جائے تو. لیکن باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خود ایک تو اس کا علم نہیں ہے, جی اور دوسری چیز اگر علم ہے تب بھی بعض اوقات نا انسان کا دل اسے قبول کرنے تیار نہیں ہوتا جی کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں جو باطنی بیماری ہے. جی اور یہ ایسی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہے تو ایک بیماری لیکن کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ حسد ہی سے تکبر پیدا ہوتا ہے. جو آسمانوں میں سب سے پہلے گناہ ہوا, جی شیطان نے جو اللہ کی نافرمانی کی, حکم الہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, جی
تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی حسد ہی تھا. حسد ہے کہ ہے نا کہ کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا. تو اسے یہی تمنا تھی کہ سب اسے سجدہ کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو، جبکہ زیادہ فضیلت والا تو میں ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور میں تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، میں تو فرشتوں کا استاذ بھی ہوں، لیکن یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور مجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں. تو وہ یہ نعمت کہ سارے فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ نعمت دیکھ کر اسے حسد پیدا ہوا، اور یہی نعمت دیکھ کر حسد نے اسے تکبر میں مبتلا کیا کہ میں افضل ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں. میں آگ سے بنا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کئی باطنی بیماریاں بھی پھر اس میں جنم لیتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حسد کرنے سے منع بھی فرمایا ہے. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس طرف اشارہ فرمائے کہ یا لوگوں سے حسد کرتے ہو اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا. اللہ. تو حسد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حسد جب ایک ہوتا ہے حاسد، جی جس کے دل میں حسد ہے وہ حاسد کہلاتا ہے، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ محسود کہلاتا ہے. تو حاسد کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حاسد محسود سے جب حسد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کے کسی نعمت کو دیکھ کر تمنا کر رہا ہے نا. تو گویا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے، فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی. تو یہ ایک طرح سے وہ اللہ کی ذات پر ہی اعتراض کر رہا ہوتا ہے. جی ناظرین، بے شک جو بلیسنگز ہمارے ساتھ ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں. ہم کیوں کسی کی بلیسنگز پر، کیوں کسی کو جو نعمت ملی ہے اس کے تعلق سے ہم اپنے دل میں حسد لائیں. تو حسد سے بچے، جیلسی سے بچے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجیے. ماشاءاللہ اس میں ہم ہمارے اسلامی بھائیوں کو ادھورا شعر دیتے ہیں اور انہیں اس شعر کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ٹیم اے کو ہم شعر پیش کرتے ہیں. گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. جی ٹائمر جاری ہے، 30 سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے. گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. گر ان کی راہ گزر کر خوب جی جی آپ پہنچ گئے ہیں. اس کو مکمل کرنا ہے صرف. مر مٹ کے خوب، اس کے آگے بتائیں. مٹی میری ٹھکانے، ایک لفظ رہ گیا ہے، کمپلیٹ کر اس کو. پھر سے ٹرائی کر. گر مٹ کر خوب. جی ٹائم اپ ہو چکا ہے. کیا کریں گے، انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ شعر پڑھ لیا ہے اور جو ہے وہ ایک ورڈ رہ گیا بس، وہ لگتی نہیں کہا. ٹیم بی سے پوچھتے کیا کرنا چاہیے. دے دینا چاہیے 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ ویسے دونوں کا تعلق جو ہے وہ گونڈی سے ہے، تو ایک طریقے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک سمپتی بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گونڈی والوں کو 2 پوائنٹ دے دیے جائیں. تو ماشاءاللہ ٹیم اے کو ہم 2 پوائنٹس دے دیتے ہیں، مان لیتے ہیں ان کا جواب درست. ماشاءاللہ ٹیم اے نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. جی دوسرا شعر ہم ٹیم بی کو پیش کریں گے. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. طیبہ میں اگر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. سبحان اللہ، ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ. جی اب ٹیم اے سے پھر سے سوال ہے. لبے زمیں کو لبے آسمان نے کیوں چوما. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے.
یہ آج کاہے کی شادی یہ عرش کیوں جھوما، سبحان اللہ۔ لب زمیں کو لب آسمان کیوں چوما۔ جی ماشاءاللہ، صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب روحانی علاج بھی پریکٹس کرتے ہیں اور میڈیکل علاج بھی پریکٹس کرتے ہیں اور بہت اچھے نعت خواہ بھی معلوم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی تو ماشاءاللہ 2 پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں۔ اب شعر پیش کریں گے ہم ٹیم بی کو۔ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا۔ ہوتا۔ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاء اللہ۔ جی ٹیم اے سے شعر پیش کیا جا رہا ہے۔ عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ حلیمہ جس نے عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ٹائمر جاری ہے، 17 سیکنڈ بچ چکے ہیں۔ بکریاں جس نے چرائی تھی، جی 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 آپ پہنچ رہے ہیں بٹ اس کو مکمل کرنا ہے۔ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ سبحان اللہ، سبحان تیری، عرش پر وہ ہی گیا تھا ہمیں معلوم نہ تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی کی خدمت میں شعر پیش ہے۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ جی پھر سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے، یہ پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع سنانا ہے۔ ٹائمر جاری ہے جی، 12 سیکنڈز۔ ایاز بھائی نعت خواہ بھی ہے، کلام تک تو پہنچ گئے، کون سا کلام ہے؟ لاسٹ 5 سیکنڈز۔ جی چلیے جناب، ٹیم بی جواب نہ دے سکی۔ بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے، مرآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ جی اب ٹیم اے سے سوال ہے۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے جی ہیں۔ ماشاء اللہ، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں، صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ کل ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے توجہ دلائی تھی کہ جن کو دوسرا مصرع جو ہے وہ سنایا جاتا ہے اور پہلا مصرع بتانا ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑی ڈیفیکلٹی بڑھ جاتی ہے، مگر اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ ٹیم اے کو جو ہے وہ دوسرا مصرع ہی سنایا جا رہا ہے، پہلا مصرع انہیں بتانا ہوتا ہے، بٹ ماشاءاللہ سب انہوں نے اپنے طرف کا جو کام تھا وہ پورا کر لیا الحمدللہ۔ اب آخری جو شعر ہے یہ ٹیم بی سے ہونا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، دوسرا مصرع سنانا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاء اللہ۔ تو ناظرین ابھی ہمارا سیگمنٹ 2 کمپلیٹ ہوا، عشق کے بول یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ سکور بورڈ پہ دونوں ٹیمز کے کتنے سکور ہیں۔ جی ٹیم اے کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پوائنٹ سے انہوں نے لیڈ حاصل کر لی ہے کیونکہ سارے ہی جواب انہوں نے دے دیے اور ماشاءاللہ درست جواب دیے، تو 16 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ ٹیم بی ایک جواب نہ دے سکی جس کی وجہ سے یہ 2 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئی ہے، تو ان کا سکور ہو گیا ہے 14۔ اب 2 سیگمنٹ اور باقی ہے،
دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفرنس کو ٹیم بھی کور کر پاتی ہے یا نہیں. جی اب ہم چلیں گے ہمارے جنید بھائی کی طرف. سب سے پہلے میں جنید بھائی کی طرف جاؤں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج میں نے ایک ایکٹیویٹی ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ رکھی تھی. وہ یہ کہ جو ہمارے مدنی منع اور منیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے جو کڈس ویورز ہیں, ان کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے ابو یا امی کے موبائل سے ایک وائس ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں, اور وائس اس طرح سے آپ کو بھیجنی تھی کہ میرا نام فلاں بن فلاں ہے, میری عمر اتنی ہے, اور آج میں نے روزہ رکھا تھا. یعنی جو بچے ہیں ان کے اندر روزے کی دلچسپی بڑھے, اس لیے جو ہے وہ ہم نے ان کی آڈیوز منگائی ہے. تو اگر آڈیوز آئی ہے تو اس کو ریڈی کر لیا جائے, اور اب جنید بھائی سے گفتگو کریں گے. اور ایک سوال جو ہمیں پیش کرنا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, تو اس کے تعلق سے بھی ناظرین جو ہے وہ ہمیں آڈیوز ریکارڈ کر کے سینڈ کرے. آج کا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جلدی جلدی موبائل اٹھائیں اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں جوابات ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں. چلیں ہم چلیں گے جنید بھائی کی طرف. جنید بھائی, حسد کے تعلق سے ہم ڈسکس کر رہے تھے, بنیادی وجہ کیا ہے, بندہ کیوں حسد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ماشاءاللہ حاجی اعجاز بھائی نے بہت پیاری بات بتائی کہ بعض بیماریاں ایسی ہے کہ بندے کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے. یعنی بعض گناہ ایسے ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, لیکن بعض بیماریاں ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بیماری اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے, جس کو باطنی امراض کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. تو یہ بھی ایک باطنی مرض ہے. اور جیسا آپ نے سوال فرمایا سے صاحب کہ جو ہے وجہ کیا ہے, تو بنیادی وجہ جو ہے اس کی علم دین کی کمی, کہ معلومات نہ ہونا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ جو بیماری لگی ہے, یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں, اس کا نقصان کتنا ہوگا. کیونکہ حسد جو ہے وہ ناجائز ہے, حرام ہے, اور ہر کار حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو لہٰذا بندے کو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ عمل جس کو میں معمولی سمجھا ہوں, جس کو میں نے اپنا لیا ہوں, گلے لگا لیا ہوں, میں حسد کر رہا ہوں, کبھی جو ہے اپنے گھر کے افراد سے, کبھی جو ہے اپنے خاندان والوں سے, کبھی اپنے پڑوسیوں سے, کبھی جہاں پر کام کاج کر رہا ہوں وہاں پر جو ہے جاب کر رہا ہوں تو اپنے جاب پارٹنر سے جس کے ساتھ میں جاب کر رہا ہوں, یا بزنس کر رہا ہوں تو اپنے بزنس پارٹنر سے, یا دیگر ذرائع سے. تو اب یہ عمل جو ہے میرا مجھے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کر رہا ہے اور دوزخ کے دروازے تک لے کر جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کا علم نہ ہونا جو ہے نا, یہ بنیادی سبب ہے حسد کے مرض میں مبتلا ہونے کا. یعنی جنید بھائی, کیسے مجھے پتا چلے کہ میرے اندر کسی کا حسد ہے, یعنی کیسے آئیڈینٹیفائی ہو؟ آپ نے کہا کہ یہ ایک چھپا ہوا مرض ہے. صحیح. بعض مرتبہ جو مریض ہے جس کو یہ مرض لاحق ہے, تو اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے یہ بیماری ہے, یہ باطنی بیماری میرے اندر بھی ہے. تو صحیح. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ صحیح صاحب, یہی بات ہے نا کہ دیکھیے جتنا بندہ جو ہے وہ علم حاصل کرے گا اتنا اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. علم جو ہے وہ اس طرح کا ہے, شریعت کا جو علم ہے ماشاءاللہ, جس کو فرض علم کہا جاتا ہے, کہ جیسے کہ جو احکام شریعت کے ہم پر نافذ ہے, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, تو ان کا بھی علم حاصل کرنا ہے, جس کو منجیات کا علم جو ہے نجات دلانے والی اعمال جو ہے. اور اسی طرح جو ہے مہلکات کا علم, یعنی جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں, تو اس میں یہ سارے گناہ بھی جو ہے شامل ہے. یعنی غیبت کرنا, چغلی کرنا, وعدہ خلافی کرنا, معاذ اللہ گالی گلوچ, فلم ڈرامے, جو بھی جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال ہے. اب کچھ ظاہری اعمال ہے اور کچھ باطنی اعمال ہے. تو حسد, کینہ, بغض جو ہے یہ سب باطنی اعمال میں, شماتت, یہ سب باطنی اعمال میں آتے ہیں. تو جب اس کا علم ہوگا تبھی بندہ جو ہے اس سے بچ سکے گا, یا پھر اس کی علامتوں کا علم اس کو ہو جائے کہ اس کی علامتیں کیا ہے. تو اب وہ علامتیں بھی میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ پہچان لے گا, اگر اس کو شعور ہوگا, اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو غور کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بیماری سے, اس مہلک مرض سے, ہم اس کو بیماری کہہ رہے, یہ جو گناہ ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ ظاہری بیماریاں بندے کی جان لیتی ہے, اور یہ گناہوں کی بیماری بعض اوقات ایمان کے لٹ جانے کا سبب بنتی ہے. جی, بڑی ہی جو ہے وہ پیاری بات ہمیں جنید بھائی سے سیکھنے ملی, اور عبرت والی بات کہ ظاہری بیماری جو ہے وہ صرف جسم کو نقصان پہنچاتی ہے, باطنی بیماری
عین ممکن ہے کہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائے. تو بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ آج ڈیلیور ہوئی ہے FGN چینل کے اس مادھیم سے. اعجاز بھائی یہ بتائیں کہ دیکھیے کسی کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں تو اس کے پاس بھی کچھ نعمتیں کچھ میرے پاس بھی ہیں, بٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ساری نعمتیں میرے پاس ہوں. تو جو ہے وہ اب اللہ پاک نے کسی کو کچھ نعمتیں دی ہے, 4 نعمتیں اس کو ملی ہے, 4 مجھے بھی ملی ہیں, تو کیوں ایسا بندے کا ذہن بنتا ہے کہ میں اس کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں, جو میرے پاس ہے میں اس طرف نہیں دیکھ رہا, اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. اصل میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں. جی ابھی ایک مثال ہے کہ ایک اے شخص ہے ایک بی شخص ہے. اے شخص کے پاس میں خوبصورتی ہے اور بی شخص کے پاس میں خوبصورتی نہیں ہے, لیکن عقل مندی زیادہ ہے. اچھا اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے, فاسٹ ذہن کا ہے, ہوشیار ہے, اور اے اس سے کم ہے. جی اب دونوں کو ایک دوسرے کی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے مجھے ایک صلاحیت تو عطا فرمائی ہے کیا بات ہے. کہ میرا جیسے بی والا یہ سوچے کہ مجھے عقل مندی زیادہ دی ہے, پھر اے والا یہی سوچ لے کہ مجھے اللہ پاک نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے. تو یہی اگر ہم سوچ لیں تو شاید ہمیں ایک دوسرے کا حسد پیدا نہیں ہوگا. جی لیکن ہم ہماری توجہ کرتے ہیں جو نعمت ہمیں نہیں ملی ہے, جس سے ہم محروم کیے گئے ہیں, ہماری اس پر توجہ زیادہ اس طرف توجہ جاتی ہوتی ہے, ہے. اور جی. یہی چیز ناشکری بھی پیدا کروا دیتی ہے جی کہ پھر وہ اپنی خوبصورتی پر یا اپنی عقل مندی پر, یا اللہ پاک نے مال دیا ہے یا اولاد کی نعمت عطا فرمائی, جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے, جی بندہ اس کا بھی شکر نہیں کرتا, اللہ اکبر. اور بس وہ ناشکری کے کلمات ہی کہتا ہے جس سے اس کو محروم کیا گیا ہے. جی تو ہر انسان کو اللہ پاک نے ویسے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. اب یہ ہوا کا چلنا, آکسیجن, تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اب ابھی کرونا کے وقت میں جب اس کا پریشانی ہوئی تھی جی تو کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے آکسیجن سلنڈرز نہ ملنے کی وجہ سے. جی. تو پھر اب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بندہ صرف یہی دیکھ لے کہ میں نہ خوبصورت ہوں نہ عقل مند ہوں, میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے اللہ پاک نے مجھے یہ ہوا کے ذریعے آکسیجن عطا فرمائے تو میں زندہ ہوں, کیا بات. میرے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے, میں خود کما لے رہا ہوں, کھا لے رہا ہوں, جی، اپنے بیوی بچوں کا, اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لے رہا ہوں. جی بائک جن کے پاس نہیں ہوتی ہے, کار جن کے پاس نہیں ہوتی ہے, تو وہ جو ہے وہ دل میں سوچتے کہ میرے پاس جو ہے کار نہیں ہے, بائک نہیں ہے, بٹ پیر تو سلامت ہے. جنید بھائی جو ہے حاجی اعجاز بھائی کی بات کو اگر 2 جملوں میں بیان کیا جائے تو صاحب ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ جو ہے جی اس کا شکر نہیں ہے, نہیں, جو نہیں ہے اس کا شکوہ ہے. اللہ اکبر. جی جو ہے اس کا شکر ہے ہی نہیں ہمارے پاس. بہت مطلب deep بات عموماً کہی آپ نے. جو ہے کہ مطلب جو ہے اس پر غور ہی نہیں کر رہے نا جی. کہ اللہ پاک نے کیا کیا دیا ہے مجھے. اگر بندہ یہ غور کرنے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی وہ نعمتیں ہمارے رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اچھا, اور سب سے نفیس نقطہ عرض کروں کہ بن مانگے دیے, کیا بات ہے. ہم نے مانگی نہیں تھی. کوئی ایک ایگزامپل جو ہم نے نہیں مانگے. جی الحمدللہ, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اپنے جسم میں ہم بے شمار اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. جی. اگر میں آنکھ والا ہوں, جی. میں صرف یہ غور کروں سید صاحب کہ یہ جو آنکھ کی نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے, پہلے اس نعمت کا احساس میں اپنے اندر پیدا کروں کہ آج اس آنکھ سے میں کتنے کام کر رہا ہوں. جی کیا یہ نعمت میں نے اللہ پاک سے مانگی تھی بن مانگے ملی. کہ یا اللہ تو مجھے آنکھ والا بنا کر دنیا میں بھیجنا؟ جی. نہیں مانگی تھی. نہیں مانگی. اور یہ نعمت نہیں ہے جن کے پاس, میں ان کے متعلق اگر کچھ دیر غور کروں, آج اللہ پاک نے جو ہے یہ نعمت سے مجھ کو نوازا ہے, جن کو اپنی مشیت سے اللہ نے نہیں دیا, اس کی حکمت سے نہیں دیا. بالخصوص جو ہے اگر ایسے لوگوں کی بالفرض ایک اگزامپل کے ذریعے میں اس نعمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض ایسے نابیناؤں کی شادی بھی ہو جائے, جی. بچے بھی ہو جائے, اب غور کرے بندہ, آنکھ والا غور کرے کہ اگر کسی نابینا کے بچے نے, عید کا موقع آنے والا ہے, ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے, اللہ پاک سب کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے پورا رمضان گزارنا نصیب کرے اور خیر و عافیت سے عید بھی نصیب کرے. اگر ایسے نابیناؤں کے بچے اگر نئے کپڑے لباس پہن کر, کیونکہ بچے تو بچے ہوتے, اگر وہ اپنے والد کو یہ کہے ابا دیکھو میں نئے کپڑے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں, جی. یا اگر وہ روزہ رکھے, ان کی روزہ کھلائی ہو اور یہ کہ ابا دیکھو میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہو, اس نابینا کے قلب پر اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتا ہوں. اللہ پاک نے ہمیں یعنی کہ اس محرومی سے جو ہے محفوظ رکھا ہے. الحمدللہ. ہمیں آنکھیں ملی, اسی طرح ہاتھ ہے, کان ہے, زبان ہے, بہت ساری نعمتیں ہیں. یعنی بندہ بس غور کرتا چلا جائے
तो शुक्र के पहलू बहुत सारे निकलेंगे, माशाअल्लाह। मगर हमारी हालत ये है कि जो नहीं है उसका बहुत शिकवा करते, जो है उसके शुक्र की और तरफ इसी हम नहीं वजह से फिर हसद में जी। मुब्तला होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिल रही है। इस मौजू को और कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह कुछ ऑडियोज़ हमारे पास आई हैं, पहले हम उसको चला लेते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरतारी है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने आज रोज़ा रखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं कर्नाटका बेंगलुरु से सैयद मज़हर अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। आज का सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिस्टेक हो गई वरहमतुल्लाहि जी। वबरकातुहू। मेरा नाम उम्मे हनी लूस वाला है। मैं 8 साल की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक पूरे रोजे रखे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं 7 साल की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने पूरे रोजे रखी हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सुजान बोल रहा हूँ चीता कैंप से। मैं 14 रोजा रख चुका हूँ। जी माशाल्लाह, बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं और हमारे सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। एक इस्लामी भाई ने हमें ऑडियो भेजी थी, उसमें मिस्टेक हो गई उनसे जवाब देने में। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें जवाबात भी दिए, दुरुस्त जवाबात भी दिए और रोज़े भी रखे हैं, तो उसका भी माशाल्लाह जज्बे का इजहार किया। हम कल जो है वो बच्चों को एक एक्टिविटी देते हैं। जो हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं उन्हें हम ये एक्टिविटी दे रहे हैं कि कल आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करनी है। वीडियो में आपने ये बयान करना है कि आज मैंने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। ये टास्क आपको मिल रहा है कि दिन भर में आपने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये टास्क जो है वो FGN चैनल की तरफ से कबूल फरमाएं और वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम इसको चलाएंगे। कल का प्रोग्राम बड़ा ही दिलचस्प है जुनैद भाई जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का प्रोग्राम। मैं चाहूँगा कि आप शुरू से इस प्रोग्राम में बने रहें और इसमें बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है। स्पेशल गेस्ट आने वाले हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये भी दावत दूंगा मैं आपको कि दावत इस्लामी इंडिया का आप साथ दिया करें, ताबून किया करें। दावत इस्लामी इंडिया साल भर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमात अंजाम देती है। तो इस महीने में, रमज़ान के महीने में उम्मन मुसलमान ज़कात निकालते हैं, फ़ितरे निकालते हैं। आपकी दावत इस्लामी जो दीनी खिदमात अंजाम दे रही है, मदरसे चला रही है, स्कूल चला रही है, बच्चों को हाफिज़ बना रही है, तो आप दावत इस्लामी का पूरा पूरा साथ दें। अपनी ज़कात फ़ितरे दावत इस्लामी को दें ताकि दावत इस्लामी इसी तरीके से दीन मतीन की खिदमत करती रहे। आपकी दावत इस्लामी वेलफेयर का भी काम करती है। GNRF के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमारी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हो रही है। लोगों को राशन किट पहुंचाई जा रही है। रमज़ान के इस महीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन जो है वो घर घर जाकर राशन किट पहुंचा रहे हैं। तो आप दावत इस्लामी इंडिया का साथ देंगे तो दावत इस्लामी इसी तरीके से दीनी खिदमात भी करेगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करती रहेगी। तो अपनी ज़कात फ़ितरे आप हमारी वेबसाइट पे dawatislamiindia.org पर जाकर अपने ऑनलाइन डोनेशंस हमें दे सकते हैं और आप चाहे तो किसी दावत इस्लाम इंडिया के मुबल्लिग से रब्ता करके भी अपनी रकम पेश कर सकते हैं। आइए चलते अब हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ। थर्ड सेगमेंट का नाम है मकामात मुक़द्दसा। इसमें किसी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक तस्वीर की सूरत में दिखाया जाएगा। तो हमारे टीम्स को बताना होगा कि ये किस बुज़ुर्ग का मज़ार है। ठीक है, तो आइए पहली तस्वीर जो है वो हमारी टीम ए के लिए पेश करते हैं। टीम ए को जो मज़ार की तस्वीर दिख रही है आपने बताना है कि ये किस बुज़ुर्ग का मज़ार है। जी, टाइमर जारी है, 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। जी, अभी तक पहली तस्वीर जो है वो दिखाई थी, आप उसी को कंटिन्यू रखें। जी।
جی نہیں پہنچ پا رہے؟ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ یہ مزار عراق کے شہر مدائن میں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا مزار؟ جی ماشاءاللہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، ماشاءاللہ۔ تو ٹیم اے جو ہے وہ اس بار 2 پوائنٹس حاصل نہ کر سکی۔ جب ہم چلیں گے دوسری امیج کی جانب، ٹیم بی نے بتانا ہے کس بزرگ کا مزار ہے۔ سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی عراق شریف میں جو ہے وہ بغداد شریف میں ان کا مزار ہے، حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ جی نیکسٹ تصویر دکھائی جائے۔ سرکار ماہی مخدومی ماشاءاللہ، بمبئی والوں پہ خاص فیضان ہے حضرت کا۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ کس بمبئی والے کو نہیں پتا ہوگا کس کا مزار ہے نا؟ جی تو ماشاءاللہ مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار، ان کی مزار کی تصویر ہم نے دیکھی، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹ۔ آخری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کو۔ جی ٹیم بی نے پہچانا ہے کس بزرگ کا مزار ہے۔ یہ پرپوسڈ مزار ہے، ابھی تک بنا نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کا مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ ماشاءاللہ سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب کے مزار کی پرپوز تصویر ہے۔ انشاءاللہ مزار کی تعمیرات جو ہے وہ جاری ہے، اس میں بھی آپ حصہ لیں، کیونکہ مفتی دعوت اسلامی کے سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب کے دعوت اسلامی انڈیا والوں پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ پاک حضرت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو ماشاءاللہ مقامات مقدسہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ، آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ۔ سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی سکور بورڈ کے مطابق، کیونکہ اس سیگمنٹ میں صحیح جواب دینے پہ 5 پوائنٹس ملنے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہیں دیا ہے، غلط دیا، تو آپ کو 5 پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ تو یہ فارمیٹ کے مطابق ماشاءاللہ ٹیم اے ابھی سکور ان کا ہو چکا ہے 21 اور ٹیم بی کا سکور ہو چکا ہے 24۔ تو اس بار جو ہے وہ ٹیم بی نے لیڈ حاصل کر لی ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ایک صحیح جواب دینے پہ 5 پوائنٹس ملنے تھے۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی آگے بڑھ چکی ہے۔ آخری سیگمنٹ ہوگا، اس سے پہلے آئیے ہم ہماری گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ جنید بھائی، حسد اتنی جو ہے وہ شدید اور خطرناک بیماری ہے، جس کے تعلق سے جو ہے وہ اجاز بھائی نے بھی کچھ باتیں بتائی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے حسد سے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے صاحب یہی ہے کہ جو ہے علاج تو بہت سارے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ مرض مجھے ہے، جی کیونکہ دنیاوی طور پر بھی جو بیماریاں ہوتی ہے تو جو مریض اپنے آپ کو بیمار سمجھے وہ علاج کی طرف آتا ہے۔ جی تو لہٰذا یہ مہلک مرض، یہ گناہوں والا مرض، یہ اللہ کی ناراضگی والا گناہ بندہ پہلے ایکسیپٹ کرے کہ میرے اندر یہ ہے۔ اگر اس کے اندر جو ہے جلن، حسد، یعنی لوگوں کو دیکھ کر ان کی نعمتوں کو کوئی کے ضائع ہونے کی اور اپنے آپ کو ملنے کی تمنا اگر اس کے اندر ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے یہ بیماری پہلے آئیڈینٹیفائی ہو گئی، اب علاج کی طرف۔ جی ماشاءاللہ علماء نے کئی علاج لکھے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہی ہے حسد۔ جی اس حسد میں اس بیماری کے متعلق جو ہے جو علاج لکھے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا علاج لکھا ہے کہ توبہ کیجیے۔ جی ہاں، یعنی کہ حسد جو ہے یہ حسد سے بھی اور بلکہ تمام گناہوں سے بندے کو چاہیے کہ اقرار کرے کہ یا اللہ پاک میں یہ مجرم ہوں اس بات کا اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جی تو توبہ جو ہے وہ اس بیماری کا سب سے بہترین علاج۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ یا اللہ پاک مجھے یہ مرض مجھے لگ گیا، اب تو اپنے فضل سے مجھے اس سے نجات عطا کر دے۔ یعنی پہلے جو اب تک حسد کیا اسے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، اب دعا کرے کہ پروردگار تو اس سے مجھے چھٹکارا بھی عطا فرما دے۔ تیسرا جو علاج یہ لکھا ہے صاحب کہ رضا الہی پر راضی رہے بندہ، یعنی جس کے متعلق میں حسد کر رہا ہوں، کسی کو مال ملا، کسی کو عزت ملی، کسی کو شہرت ملی، کسی کو حسن ملا، تو میں حسد کر رہا ہوں، تو یہ اس کو دیا کس نے؟ اللہ پاک، اللہ پاک نے۔ تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، جو ابھی حاجی اعجاز بھائی نے بھی یہی بات بتائی کہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، جس کو جو ملا ہے اللہ پاک نے اپنی مشیت سے، اپنی حکمت سے اس کو عطا فرمائے۔ تو جب اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی رہے گا
انشاءاللہ تعالی وہ حسد سے بچے گا. ایک اور علاج جو اہم ترین علاج ہے وہ حسد کی تباہ کاریوں پر نظر. جی کہ بندہ یہ دیکھے کہ یہ جو میں حسد کر رہا ہوں، اچھا حاسد جو ہے وہ محسود کا کچھ نہیں بگاڑتا. میں اگر خدا نہ خواستہ کسی سے حسد کر رہا ہوں تو میں اس کا کیا بگاڑ لوں گا؟ میں اپنا بگاڑ رہا ہوں. کیا بگاڑ رہا ہوں؟ حدیث پاک میں یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اللہ. اب جب آگ لگی تو لکڑی کا کیا حال ہونا ہے؟ تو میرے پاس جو نیکی ہے اگر اللہ کی توفیق سے نیکی کی بھی ہے تو وہ نیکی خود بخود وہ حسد کی بیماری اس کو کھاتی چلی جا رہی ہے. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کرنے والے کا. جی حسد کرنے والے کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے. جی. سب سے نیکیاں ضائع ہونا یہ بھی برائی ہے، لیکن اس سے پہلے بندہ غور کرے کہ میں اپنے خالق کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں کہ اس کی ناراضگی والا یہ کام میں اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوں. تو ایسے اور بھی کئی علاج ہے. ایسا بس یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرے اور ہر گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. ماہ رمضان ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی جب توبہ کی طرف آئیں گے تو ہر بیماری سے بالعموم اور بالخصوص حسد سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی. جی آخری سٹیٹمنٹ اعجاز بھائی سے بھی لیں گے اور پھر بزر راؤنڈ کی طرف چلیں گے. جی اعجاز بھائی حسد کے تعلق سے آخری سٹیٹمنٹ. میں جنید بھائی کی ایک بات جو انہوں نے کہی کہ حاسد محسود کا تو کچھ کر نہیں سکتا، جی اس بات کو ایک مثال سے کہ حاسد خود اپنا کیسے نقصان کرتا ہے اس کو ایک مثال سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ ہوا کہ حاسد نے جب کسی پر حسد کیا تو گویا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر مارا. وہ پتھر محسود کو نہیں لگا بلکہ وہ ریٹرن آ کر اس کو لگا، باؤنس بیک ہو گیا. ہاں پھر اس کو وہ مزید غصہ آیا، اس نے پھر وہی پتھر اٹھایا پھر محسود کو مارا. جی تو محسود کو تو نہیں لگا، وہ ریٹرن واپس آیا اور اسی کو لگا. جی اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر جو آس پاس لوگ کھڑے تھے وہ اس پر ہنسنے لگے. جی. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ آس پاس کھڑے ہوئے کون ہے؟ یہ شیطان ہے. اللہ. یعنی شیطان حسد دلاتا ہے جب یہ حسد میں سامنے والے پر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی یا اس سے وہ نعمت چھین جانے کی یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوئی حرکت کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ حاسد خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. ایک بڑا تفصیلی واقعہ لیکن میں مختصر میں عرض کرتا ہوں. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تھا، وہ نصیحتیں دیا کرتا تھا. نصیحتوں کے مدنی پھول کہتے ہیں، وہ اس کی عادت تھی کہ نصیحتوں کے مدنی پھول دیتا. اس کی اور ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برے کے ساتھ برائی نہ کرو کہ برائی کی اس کو خود اس کی برائی کافی ہے. اب جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تو بادشاہ کو بڑا اچھا لگتا، بادشاہ کے دربار میں وہ سب لوگوں میں محبوب ہو گیا. اب لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو درباری تھے، ان میں سے ایک کو سے حسد پیدا ہو گیا، یہ تو بعد میں آیا ہے اور اپنی نصیحتوں سے بادشاہ کا مقرب ہو گیا. اس نے ایک دن منصوبہ بنایا کہ کسی طرح بادشاہ کی نظر میں اس کو گرا دینا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ جو جس سے تم اتنی محبت کرتے لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. تو بادشاہ نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ کل آپ اس کو اپنے قریب بلا لینا، پتہ چل جائے گا. جب دوسرا دن آنا تھا، وہ درباری جب اپنے دربار میں آنا تھا تو اس نے جو حاسد تھا اس نے اس کو دعوت دی اور زبردستی اپنے گھر دعوت پر لے گیا اور اس کو زبردستی کچا لہسن کھلا دیا. اللہ. پھر وہ کھانا کھا کر جب دربار میں آیا اور بیٹھا اپنے کرسی پر تو بادشاہ نے، اب چونکہ بادشاہ کو تھا کہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا وہ شخص، تو بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا. جیسے وہ شخص قریب گیا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو کہنے والا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا. اچھا، بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا ہوتا تو ایک خط خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا. بادشاہ نے جب اس درباری کا یہ حرکت دیکھی کہ جیسے میرے قریب آیا تو اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، تو بادشاہ نے ایک تحریر لکھی اور اس کو دی اور کہا کہ یہ ایک عامل ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اہلکار جو بادشاہ کا ماتحت تھا، تو کہا کہ یہ اس کے پاس لے جانا. جب وہ شخص لے کر جانے لگا جو محسود تھا، وہ جب خط لے جانے لگا تو حاسد نے دیکھا کہ اس کے پاس تو خط ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو محسود نے کہا کہ یہ بادشاہ نے لکھ کر دیا ہے کہ فلا فلا عامل کے پاس لے جاؤ. اسے پتا تھا کہ یہ بادشاہ جب اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر لکھتا ہے
تو وہ تحریر انعام کی ہوتی ہے. تو اس نے ضد کی کہ لائے آپ کہاں جاتے ہو، میں ہی پہنچا دیتا ہوں، آپ کیوں محنت کرتے ہو، آپ کیوں مشقت اٹھاتے ہو. اب اس نے بھی سوچا کہ کیا ہے، مانگ رہا ہے، دے دیتا ہوں، یہ پہنچا دے گا. وہ اس لے کر چلا گیا جو حاسد تھا. اب جانے کے بعد میں اس کو تو یہی پتا تھا کہ اس کے جو خط بادشاہ خود لکھے اس پر انعام ملتا ہے. تو اس نے وہ اہلکار کو دیا اور کہا کہ دو مجھے میرا انعام. تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس میں انعام لکھا ہے کہ بادشاہ کا معمول ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو خط لے کر آیا ہے اس کو سزا دی جائے، اس کو قتل کیا جائے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے دربار میں بھجوایا جائے. اب وہ حاسد ریکویسٹ کرنے لگا، یہ خط میرا نہیں تھا، فلاں کا تھا، میں نے اس سے لیا، آپ چاہے تو بادشاہ سے اس کو ایک مرتبہ چیک کروا لے. یعنی وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، خود نقصان میں آ گیا. تو ماشاءاللہ اس سٹوری کے ذریعے سے بھی ہمیں ایک سٹرونگ میسج ملا کہ جیلسی سے دوسرے کا نقصان نہیں بلکہ ہمارا نقصان ہوتا ہے. جی اب چلیں گے ہم آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. تو قرآنی معلومات ماشاءاللہ یہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے. جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع ملے گا. صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے یا غلط جواب دیا تو آپ کے 2 پوائنٹ آپ سے لے لیے جائیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل رہ کے بزر دبانا. بزر چیک کر لے ایک بار. جی دب رہا ہے ماشاءاللہ. چلیے سوال، سورہ بنی اسرائیل نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے تو ٹیم بی اس کا جواب دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اس میں ان کی عروج و زوال و عزت کی تذکرہ کیا گیا، اس لیے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ ٹیم بی نے بزر بھی دبایا اور صحیح جواب بھی دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہے، سورہ ذاریات نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کسی نے بھی بزر نہیں دبایا. جی سورہ ذاریات نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سمجھدار اس میں بھائی دونوں ماشاءاللہ. نہیں آتا ہے، جواب نہیں آتا ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں. ذاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑانے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا ہے. چلے کسی کو بھی نہ مارکس ملے نہ مارکس مائنس ہوئے. چلے ٹھیک ہے، تھرڈ سوال کی طرف چلیں گے. سورہ کہف نام رکھنے کی کیا وجہ؟ ٹیم بی نے دبائے؟ جی اچھا چلے ٹیم بی نے پہلے بزر دبائے ہیں، جواب دیں گے انشاءاللہ. کہف کا معنی ہوتا ہے پہاڑی غار، اور اس میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار کے کچھ اولیاء کرام کا تذکرہ بیان کیا گیا، اس لیے اسے سورہ کہف کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا. قرآنی معلومات بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، حیرت انگیز انفارمیشن مل رہی قرآن سے ریلیٹڈ، اور ماشاءاللہ ذہنی آزمائش پروگرام بھی جاری ہے. صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. 4تھ کوشچن، ٹوٹل 8 کوشچن ہے تو ابھی تھوڑا ٹیم اے والے بھی ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، 4تھ کوشچن، جمعہ کے دن آپ کی بار میں تھوڑا فاسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بڑا فاسٹ جو ہے سوال ہے، جمعہ کے دن جی سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے، سوال آپ کا درست ہے، جواب دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے نور کی ایک روشنی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. صحیح جواب ٹیم نے دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاءاللہ. 5th کوشچن ہے، سورہ مریم نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹیم اے نے جواب ہے نا، ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا. جی اس سورہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعہ بیان کیا. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. سورہ مریم یہ ماشاءاللہ قرآن کی سورت ہے. تو صحیح جواب دے کر ٹیم اے نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی اب 5 کوشچن ہو گئے، 3 رہ گئے. ٹھیک ہے، چلے دیکھتے ہیں کہ اب کون بزر دبائے گا اور کون جواب دے گا. سورہ واقعہ نام رکھ، ٹیم اے نے بزر دبایا، اچھا ٹیم بی نے دبایا. ٹھیک ہے کیا نام رکھنے کی کیا وجہ؟ جی
سوال کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, سوال بھی مکمل کرنا ہے, اور اگر سوال صحیح مکمل نہیں کیا آپ نے تو مائنس ہو جائیں گے مارکس. جی ٹائمر جاری ہے. سوال تو بولے دو. سورہ واقعہ نامہ کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہے, سوال درست ہے, جواب بتا دیجیے. بزر تو دبا دیا ہے, اب دیکھتے ہیں صحیح جواب دے پاتے یا نہیں. اس میں انبیاء لاسٹ 10 سیکنڈز. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم بی نے بزر تو دبا دی بٹ مشکل میں آ چکی ہے, کیونکہ ان کے 2 پوائنٹس ان سے لے لیے جائیں گے. جواب نہ دے سکے. جواب تھا واقعہ قیامت کا ایک نام ہے. واقعہ قیامت کا ایک نام ہے, اور اس سورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے. دیکھیے 2 پوائنٹس جو ہے وہ ٹیم بی کے چلے گئے. اب دیکھتے ہیں کون دباتا ہے پہلے بزر, اور صحیح جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, سورہ طٰہٰ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹیم بی. جی ٹھیک ہے, چلے ٹیم بی نے بزر دبایا ہے, اب دیکھتے ہیں جواب دے پاتے ہیں نہیں. طٰہٰ پیارے آقا کا ایک صفاتی نام ہے, اور اس میں آپ کو طٰہٰ کر کے پکارا گیا ہے, اس لیے اس کا نام سورہ طٰہٰ ہے. قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ, کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طٰہٰ کر کے اللہ پاک نے اس صورت میں پکارا, اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ طٰہٰ ہے. صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی آخری سوال ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کون اس سوال کو صحیح طریقے سے آنسر کرتا ہے. سورہ حشر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹیم اے نے بزر دبایا, دیکھتے اب جواب دے پاتے ہیں. جو کوئی سورہ حشر کی آخری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے, جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور جب اس کا انتقال ہوگا تو اسے شہیدوں میں رکھا جائے گا. جی اچھا, کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ صبح کے وقت پڑھنا ہے, اور صبح پڑھے تو شام تک اس کی فضیلت ہے, اور شام میں پڑھے تو صبح تک اس کی فضیلت ہے. اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے پہلے سمیع العلیم, یہ امیر علیہ سنت نے جی امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا, بٹ جو ہے وہ آپ کا جواب جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. کیا کہیں گے ایم سی آر والے, کیا کہیں گے ان کا جواب؟ اچھا کہا, ابھی آپ نے جو کہا اس کو کنٹینیو کیجیے. سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. چلے ایم سی آر والے کہہ رہے کہ جواب درست مان لیتے ہیں. تو جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیت پڑھی, تو جو فضیلت ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی وہ اس سے فضیلت ملے گی. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کمپلیٹ ہوا, آخری سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. آئیے ہم سکور بورڈ دیکھتے ہیں. یہ سکور بورڈ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ جی ٹیم اے کا سکور ہے 27 اور ٹیم بی کا سکور ہے 28. ماشاءاللہ 1 پوائنٹ سے ٹیم بی آگے ہے, اور ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے, پروگرام بھی مکمل ہو چکا ہے. ماشاءاللہ اس پروگرام میں ہماری ٹیم بی ونر ہوتی ہے, تو ماشاءاللہ ٹیم بی کو بہت بہت مبارک. ٹیم اے کا بھی بہت شکریہ, بہت ہی شاندار مقابلہ رہا. کل کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے, سنڈے ہے, تو سنڈے اسپیشل پروگرام ہوگا. بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ایز اے کانٹیسٹنٹ آئیں گے, ایز اے پارٹیسپینٹ آئیں گے, ایز اے گیسٹ نہیں, اور ماشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. اور میں نے آج کی جو ایکٹیویٹی دی ہے وہ یہ کہ 313 مرتبہ بچوں نے درود پاک پڑھنا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کرنا ہے. سحری کا وقت ہمارے یہاں باقی ہے اور ہم نے سحری بھی کرنی ہے. تو آئیے ہمارے اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. کل پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلندی